کا معیار کیا ہے؟ انسان کی شرافت اور ذلت کا معیار کیا ہے؟ انسان کے اعلیٰ اور ادنا کا معیار کیا ہے؟ بزنس بڑھاؤ، کاروبار بڑھاؤ، پیسہ بہت ہو، عہدہ بہت بڑا ہو، نہ یہ اعلیٰ اور ادنا کا معیار نہیں ہے۔ اعلیٰ اور ادنا کا معیار قرآن کا یہ ہے، اگر اللہ کا فرما بردار ہے تو وہ بہت اعلیٰ ہے، اور اگر اللہ کا فرماندار نہیں، نافرمان ہے، تو وہ تو جانور ہے، وہ تو چھپایا ہے، وہ تو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ان شر الدواب، زمین کے بدترین چھپائے ہیں وہ جو اپنی جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کے نہیں بنتے، تو بدترین چھپائے ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی، اس فتنے سے ڈرو جو فتنہ صرف گنہگاروں پہ نہیں آئے گا، جو فتنہ صرف گنہگاروں پہ نہیں آئے گا، ان لوگوں پر بھی آئے گا جنہوں نے گناہ دیکھا اور گناہ کو نہ روکا، گناہ دیکھا اور گناہ کو نہیں روکا، ان پر بھی وہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس فتنے سے بچو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ رب العزت تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور تمہیں ایک نور عطا فرمائیں گے جس سے تمہیں صحیح اور غلط، بدعت اور سنت، حق اور باطل کی تمیز ہونے لگے گی۔ اللہ تمہیں ایک ایسا نور نصیب فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور کے بارے میں فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ فراست دل کی آنکھوں کا نام ہے، یہ فراست دل کی روشنی کا نام ہے۔ جب آدمی حلال کھاتا ہے اور پاکیزہ کھاتا ہے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے اعضاء اور جوارح کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ اس کی بصیرت اور اس کی فراست کو بڑھا دیتے، اس کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وہ اچھے فیصلے کرتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، اچھی رائے رکھتا ہے، زندگی کا صحیح مقصد سامنے رکھتا ہے۔ یہ بصیرت اللہ رب العزت تقوی اور نیکی کی برکت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کے اندر فرمایا، کفار کہا کرتے تھے اگر آپ کا کہا ہوا دین سچا ہے تو پھر اللہ کی ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، جب تک آپ ان میں ہیں ان پر عذاب نہیں آئے، ان پہ عذاب نہیں آئے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، جب تک آپ کی امت اللہ سے معافیاں مانگتی رہے گی تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی تو ہم میں موجود نہیں، لیکن ایک نسخہ آج بھی موجود ہے، اور وہ ہے استغفار۔ گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ امت معافیاں مانگتی رہے گی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گی۔ کفار کو اپنے خدمت پر بڑا ناز تھا، کہتے تھے ہم تو مسجد حرام کے متولی ہیں، ہم تو مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، ہم متولی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے متولی نہیں، متولی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تم تو مسلط ہو، تم تو مسلط ہو۔ اصل متولی اللہ کے گھر وہ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہو، جو اللہ والا ہو، جو نیک ہو، وہ متولی ہوتا ہے۔ باقی تو مسجدوں پہ لوگ مسلط ہوتے ہیں، مسجدوں کے جسے کہیں کہ مسلط شدہ ہوتے ہیں، تو انہیں اس بات پر فخر ہوتا تھا کہ ہم مسجدوں کی، مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کی مذمت فرمائی، ایک دن آئے گا جہاں اچھے برے کی تمیز ہوگی، اچھے برے الگ الگ ہو جائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اہل ایمان کو تلقین فرمائی، جہاد اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اللہ کا دین پورے طور پہ غالب نہ ہو جائے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بتایا، اور پھر غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے ساتھیوں کو میدان میں بٹھا رہے تھے اور مورچوں پہ بٹھا رہے تھے اور میدان کے لیے تیار کر رہے تھے، اس نقشے کا ذکر فرمایا۔ ان کی نظر میں تم تھوڑے لگ رہے تھے اور تمہاری نظر میں وہ تھوڑے لگ رہے تھے۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ معاملہ ہو جائے، یہ معاملہ ہو جائے، تاکہ آج اللہ حق اور باطل کا فیصلہ فرما دے اور سر کی آنکھوں سے دنیا دیکھے کہ حق والوں کے ساتھ کیسی اللہ کی مدد اور نصرت ہوئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن میدان جہاد میں کامیابی کے اصول بھی بتائے، اللہ کو نہ بھولنا،
اللہ کو نہ بھولنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت